حدیث پاک میں آتا ہے آج ہمارا جو زندگی گزارنے کا انداز ہے بڑا ہی ہمارا نقصان والا انداز ہے۔ ہم اپنے ان اوقات کو بڑی بے دردی سے برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے متعین ہی نہیں کیا آج تک کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں، ہم کیوں آئے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہم کون ہیں، ہم کون ہیں، ہم کیوں آئے ہیں اور ہم ہیں کیا؟ 3 سوالات اگر آدمی اپنے آپ سے کرے، ان کا جواب اپنے آپ سے طلب کرے۔ ہم کون ہیں؟ ہم آپ سے پوچھیں ہم جی کون ہیں، تو کوئی اپنی قوم بتائے گا، کوئی اپنی ذات بتائے گا، کوئی کیا بتائے گا۔ لیکن قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ تم کون ہو؟ انما المؤمنون، تم ایمان والے ہو، مسلمان ہو۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ یہ پہلے سوال کا جواب، ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دے، جو مان کر چلنے والا ہو، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، دیہات کے لوگ آئے آ کر کہنے لگے آمنا، محبوب ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مدنی کریم ان سے کہو تمہارے ایمان کا پتہ کیسے چلے گا؟ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کہو کہ یہ زبان سے اقرار کریں کہ اسلمنا، ہم فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں، ہم نے مان لیا ہے، ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم روزہ بھی رکھیں گے، ہم زکوٰۃ بھی دیں گے، ہم حج بھی کریں گے، ہم قضا قطع بھی سنت کے مطابق بنائیں گے، ہمارے لین دین بھی سنت کے مطابق ہوں گے، ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے سے معلوم ہوگا کہ ہم تابعدار ہیں، ہم مان کے چلنے والے ہیں۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان تابعدار۔ تو پہلا سوال ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ یہ داڑھی کس کی پہچان ہے؟ مسلمان کی پہچان ہے۔ یہ پگڑی مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ کے در کے اوپر آ کر سجدہ کرنا مسلمان کی پہچان ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا مسلمان کی پہچان ہے۔ آذان دینا، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ ہاں تو آج مسلمان اپنے آپ اپنی شناخت کراتے ہوئے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ اور کیا ہے؟ اور کیا ہے ہم؟ کون ہیں ہم؟ مسلمان ہیں کیا؟ اشرف المخلوق، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو، بنی آدم کو شرف اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کیا؟ جس مخلوق کے 2 ہاتھ، 2 پاؤں اور 1 سر ہو، اس کو فضیلت مل جائے گی کیا؟ یہ میرا درد دل ہے، آپ ذرا توجہ سے سنا کریں۔ کیا جس مخلوق کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں اور اس کا سر ہے اور یہ شکل وضع قطع ہے، کیا اس کو فضیلت ملتی ہے؟ ہم اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہ کیا بنی آدم جس کو ہم کہتے ہیں انسان، کیا فضیلت اسی کو مل رہی ہے؟ نا میرے بھائی، دھوکے میں نہ رہنا۔ جس طرح ہم مسلمانوں کی 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ اور سر ہے، کافروں کا بھی تو اسی طرح ہے۔ صحیح بات ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری 2 ٹانگیں ہیں ان کی 1 ہے، ایسی بات تو نہیں ہے نا۔ ہماری 2 آنکھیں ہیں ان کی 1 ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے نا۔ جس طرح مسلمانوں کی 2 آنکھیں، 2 کان ہیں، 2 ٹانگیں ہیں اور مسلمان کا سر ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، اپنی بات سمجھاتا ہے، سمجھتا ہے کسی کی بات، کافر بھی تو یہی کرتے ہیں۔ لیکن کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟
لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. کافروں کو ہم نے دل بھی دیے تھے، کافروں کو آنکھیں بھی دی تھی، کافروں کو کان بھی ہم نے دیے تھے، اور لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. ہم نے یہ اعضاء تو اس لیے دیے تھے کہ ان اعضاء سے اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزارے. صحیح بات ہے. دل کیوں دیا؟ اس دل سے اللہ کو وحدہ لا شریک لا مانے، اس دل سے اللہ کے قرآن کو توجہ سے سنے اور سمجھے. دل و دماغ اللہ نے اس لیے دیے تھے، کان اس لیے تو نہیں دیے تھے کہ گانے سنیں اور گناہ کی باتیں سنیں. کان تو اللہ نے اس لیے دیے تھے کہ اللہ کے دین کی باتوں کو سنیں، اللہ کے نائبین کی بات کو سنیں، قرآن اور حدیث کو سنیں. آنکھیں تو اللہ نے اس لیے نہیں دی تھی غیر محرموں کو دیکھیں اور گندی آنکھیں استعمال کریں، غلط استعمال کریں. آنکھیں تو اللہ نے دی تھی قرآن کی زیارت کے لیے، ماں باپ کی زیارت کے لیے، قرآن کی زیارت کے لیے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، نیک لوگوں کی زیارت کے لیے، اللہ کی عبرت کے نمونے دیکھنے کے لیے اللہ نے یہ آنکھیں دی تھی. لیکن اگر ان سے یہ کام نہ لیا، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں. اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں. بل ہم اضل، اللہ فرماتے جانوروں سے بھی بدتر ہے. جس کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، جس کے یہ اوقات اور یہ لمحات زندگی کے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے اندر گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اور ہم کیوں ہیں پھر؟ تیسرا سوال، دنیا میں کیوں آئے؟ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ جنت سے اللہ نے بھیجا تھا، اس دنیا کے اندر آ کر انسان کیا کرے گا؟ کیوں ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھے تو ہمیں پتہ چلے نا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان تجھے دنیا کے اندر اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے. کیوں آیا ہے؟ ایک اللہ کو راضی کرنے، مال بنانے کے لیے نہیں آیا. ہاں یہ ضروریات ہیں، انسان حلال طریقے سے کماؤ، اس کی اجازت ہے، لیکن اپنے لمحات کو اللہ کی اطاعت کے اندر گزارو. اور یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور نیکی صرف اتنا ہے کہ تسبیح ہاتھ میں لے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ بس، کہ نیکی ہے. نہ میرے بھائی، ہمارا دین اسلام فطری اسلام ہے، فطری مذہب ہے. یہ آپ جس موقع کے اوپر ہیں، آپ جس انداز کے اندر ہیں، آپ جس وقت کے اندر، جس ماحول کے اندر ہیں، وہاں بھی آپ اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. تجارت کوئی گناہ تو نہیں ہے. التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی تجارت کرتا ہے، دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور یہ کاروبار سنت کے مطابق کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے، دھوکہ نہیں دے رہا، اللہ کا بلاوا آتا ہے تو تجارت کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے. جو وقت کا تقاضا ہے دین کا، اس وقت کے تقاضے کو پورا کرتا ہے. آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، وقت کا تقاضا ہے سچ بولو اور سچائی کے ساتھ سودا کرو. آپ وہ کر رہے ہو. اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، اب وقت کا تقاضا ہے، اس کو چھوڑو، اللہ کے دربار کے اندر آؤ. خوشی کے لمحات ہیں، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ سنت کے مطابق گزارو. غمی کے لمحات ہیں، وقت کا تقاضا ہے کہ ان کو سنت کے مطابق گزارو. تو ہر وقت کے تقاضے کو جو انسان پورا کرتا ہے، سنت کے مطابق گزارتا ہے، تو وہ لمحات ہمارے عبادت بن جاتے ہیں. وہ لمحات ہمارے عبادت بن جاتے ہیں. آپ تجارت کر رہے ہیں، سنت کے مطابق کر رہے ہیں. تجارت تو انبیاء نے بھی کی ہے. آواز صحیح کرو. تجارت تو انبیاء کرام نے کی ہے، تجارت صحابہ کرام نے کی ہے، اولیاء اللہ نے تجارت کی ہے. تجارت کرنا کوئی دنیا کا کام تو نہیں ہے.
دین اور دنیا کے کام ان میں فرق کب آتا ہے؟ اگر دنیا کا کام اللہ کو ناراضگی کے اندر کریں گے یہ آپ خالص دنیا بن جائے گی، آپ کا دین نہیں رہے گا۔ اگر وہی دنیا کا کام اگر سنت کے مطابق کریں گے یہ عبادت بن جائے گی، اب یہ دنیا نہیں رہے گی۔ صحابہ اکرام کو کوئی دنیا دار کہتا ہے؟ صحابہ اکرام کو کوئی دنیا دار کہتا ہے کہ صحابہ دنیا دار تھے؟ یہ ہمارے ہاں تقسیم ہے، یہ جی دیندار ہے، یہ جی دنیا دار ہے۔ صحابہ اکرام بڑی بڑی تجارتیں بھی تھی، اور صحابہ اکرام میں ایسے حضرات بھی تھے کہ ان کو اپنی دولت کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہے کتنا، اللہ نے اتنا وسعت دی، لیکن اس دنیا کے باوجود بھی وہ دنیا دار نہیں کہلائے۔ کیوں؟ کہ ان کے سارے لمحات اللہ کی مرضی کے مطابق گزرتے۔ اب ان کی دنیا بھی دین بن رہا تھا، وہ تجارت کر رہے تھے، تو اس تجارت کے اندر آقا نے کیا فرمایا؟ دیکھو تاجر کے لیے کتنا بڑی فضیلت کی بات ہے، خوشخبری ہے۔ آقا نے فرمایا سچا تاجر جو تجارت کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کے ساتھ شہداء کے ساتھ اس کو کھڑا کریں گے۔ فرمایا جو ذمہ دار زمین میں جو ہے نا کاشتکاری کرتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ بھائی یہ میں کاشتکاری کر رہا ہوں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا، تو یہ کاشتکار اگر اس کی زمین سے انسان فائدہ اٹھائیں گے اور جانور کھائیں گے اور پرندے کھائیں گے، ان سب کا ثواب اس ذمہ دار کو، کاشتکار کو ملے گا، کیونکہ اس نے نیت اللہ کو راضی کرنے کی۔ اگرچہ اپنا وہ سودا بازار کے اندر پیسوں سے بھی بیچتا ہے تب بھی اس کو کاشتکاری کے اندر ثواب۔ دین ہمارا ہر شعبے کو حامل ہے، ہر شعبے کو تھامے ہوئے ہے۔ تو میری بات سمجھے، ہم مسلمان ہیں، ہم اشرف المخلوق ہیں، ہم کیوں آئے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اپنے وقت کی میرے بھائی قدر کریں۔